ہے۔ حضرت شاہ جی کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہترین ادبی ذوق رکھتے ہیں، بہترین شاعر ہیں۔ یہ مجھے ان سے شکوہ ہے کہ اس طرف زیادہ توجہ نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے۔ اس ملک میں اصحاب رسول کی عظمت، منقبت اور ان کے دفاع کے لیے رات دن کی ان کی جو محنتیں، قربانیاں ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ مولانا نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا، میں بزم سخن کی طرف سے، تمام احباب کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے شیڈول میں ہم نے جب ان سے وقت مانگا تو انہوں نے آج کی یہ نشست کا وقت ہمیں عنایت فرمایا، اور نشست تو عشاء میں شروع ہونی تھی لیکن ہماری دعوت پر عصر سے یہاں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے قیمتی ملفوظات اور نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ہم چونکہ نئے لکھنے والے ہیں، اس حوالے سے ہمیں کوئی رخ دیں اور ہمیں اس میدان میں کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، چونکہ بڑوں کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے، ان کی نظر میں وسعت اور گہرائی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یقیناً جو حالات، ماحول ان کے سامنے ہے شاید ہم وہاں تک نہ دیکھ پائیں، نہ سمجھ پائیں۔ حضرت شاہ جی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم میرے ہم مشن، ہم فکر نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دیں۔ اپنی بات کا آغاز مسلک بریلوی کے ایک نامور عالم دین ہے، سائیں غلام رسول نقشبندی۔ ان کا مختصراً تعارف یوں سمجھیے کہ یہ مسلک بریلوی کے علامہ علی شیر حیدری ہیں۔ ان کے پاس ہمارے جھنگ کی سرزمین کے کچھ نوجوان گئے ملاقات کرنے کے لیے، تو ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک رزق کی تنگی دور فرما دے۔ تو سائیں غلام رسول صاحب نے کہا اگر رزق کی تنگی کا آپ کو شکوہ ہے تو ذکر معاویہ عام کریں، اللہ وسعت رزق عطا فرما دیں گے۔ تو ایک نوجوان نے کہا حضور یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ معاملہ رزق کی تنگی کا اور آپ کہیں کہ ذکر معاویہ کو عام کیا جائے۔ تو مولانا موصوف نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آل نبی پر دنیاوی مال و اسباب اور رزق کی وسعت کر دی تھی، تو اللہ ان کے ذکر کے صدقے سے آپ کو بھی وسعت رزق عطا فرما دیں گے۔ یہ دنیاوی طور پہ ہے، لیکن روحانی طور پہ اور آخرت کے لحاظ سے کہ وہ انحراف کے رستوں پر چل نہیں سکتا، وابستگی نصیب جسے ہو جائے صحابہ سے۔ آج کے دور میں ذکر صحابہ کو عام کرنا نہ صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ، نبی پاک کی نصیحت پہ، آقا کی تلقین پہ عمل کرنا ہے، بلکہ آج کے دور میں ذکر صحابہ کرنا سعادت بھی ہے، عبادت بھی ہے اور آخرت کے اندر باعث مغفرت بھی ہے۔ کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس دور میں ایسے افراد پیدا ہو جائیں جو میرے یاروں کے ایمان، ایقان، کردار، گفتار پہ تنقید کریں، اس دور میں اہل علم پر لازم ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کریں۔ تو اس دور میں علم کو ظاہر کرنا مراد یہ نہیں ہے کہ تکفیر کرنے والا تکفیر کرتا رہے، تذلیل کرنے والا تذلیل کرتا رہے اور میں یہاں پہ باقی مضامین کو تو بیان کروں لیکن اس عنوان کو بیان نہ کروں۔ علم کو ظاہر کرنے سے مراد یہی ہے کہ جس کے پاس جو علم بھی ہو، پاک پیغمبر کے صحابہ کی تعریف کا یا تعارف کا اسے چھپا کے نہ رکھے۔ اس حوالے سے رب تعالیٰ نے اگر ہم دیکھیں قلم کے لحاظ سے، جہاں پر میں اور آپ موجود ہیں، ہمارے محترم میزبان بھائی کلیانوی صاحب، اللہ نے ان کو حصہ وافر عطا کیا۔
اور رب تعالیٰ ان کے پل پل کو مزید باعث برکت بنائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اب بھائی اسماعیل یوسف صاحب بھی ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی صلاحیتوں کو مزید اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ ان کی زبانی آپ حضرات کی کارگزاری، ان کی زبانی بھی ملتی ہے، اور شوق کہہ لیں، محبت کہہ لیں، چسکا کہہ لیں، فیس بک پہ آپ حضرات کی زیارت وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہے مشاعروں کے حوالے سے۔ لیکن ان مشاعروں کا آغاز یا مشاعرے لازم کیوں ہے کرنا؟ میں نے پہلا مشاعرہ 91 میں کروایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدت کے حوالے سے، اور الحمدللہ وہ سلسلہ جو چلا کہ پورے ہمارے کالج کے اندر باقاعدہ چھٹی ہوتی تھی 22 جمادی ثانی کو، اور اس میں کوئی پروگرام بھی، نام صدیق والے کو انعام بھی، سیمینار بھی، مشاعرہ بھی، یہ کچھ پروگرامز وہاں پہ ہوتے رہے۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر ہم آج اردو ادب کا تھوڑا مطالعہ کریں تو 3 بینہ 13 میں 9 نقد 13 ادھار، زید بکر، اس قسم کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں ادبی جن کو اصطلاحات کہا جاتا ہے، جو آج اردو ادب میں در آئی ہیں لکھنؤ کی دھرتی سے، اور وہاں کے تبرہ بازوں نے اپنے تبرے کا رنگ یوں بدلا کہ آج ہماری کتب، آج ہمارا نصاب، یا آج ہماری عام روز مرہ کی زبان کے اندر بھی نعوذ باللہ ہم محبوب پیغمبر کے یاروں پر تان کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دشمن کے ہاں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ایسے بہت بڑے نام ملیں گے کہ جنہوں نے الفاظ کی صورت میں محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین اور تکفیر کو اپنی قوم کے زبان کے اوپر یوں جاری کر دیا کہ عام مسلمان اس کو سمجھنے بھی نہیں پاتا۔ لیکن ابھی الحمدللہ ایک سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ اس لیے حوصلہ افزا بھی ہے کہ کل تک ہمارے اردو ادب میں ہمیں اس لحاظ سے کوئی چیز ملتی نہیں تھی، اور یہ المیہ ہے کہ محسن کاکوروی غالباً ہے جو اردو ادب کے پہلے شاعر بھی گزرے، اور پہلی اگر اردو ادب کے دامن میں وہ غزل ملتی ہے تو وہ انہی کی ملتی ہے۔ لیکن اس کلام کے اندر بھی خلفائے راشدین کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک تسلسل کے ساتھ دیکھیں گے کہ ہمارے آج یہاں پر اردو ادب پہ ڈاکہ زنی ایسی ہے کہ جن افراد نے اس لحاظ سے لکھنا شروع کیا آپ کو ان کا کلام دکھائی نہیں دے گا، ورنہ حفیظ طائب بہت اچھے لکھنے والے ہیں، لیکن اگر لکھنے والے مہر القادری صاحب بھی ہیں تو آپ کو ان کا وہ کلام نصاب میں نہیں ملے گا جس میں تذکرہ پیغمبر کے صحابہ کا ہوگا، یا اگر مناقب کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ کچھ لکھنے لکھانے والوں کی کمی بھی تھی، اور کچھ حوصلہ افزائی کی کمی بھی تھی، لیکن حوصلہ افزائی جو شعر و شاعری کے معاملے سے ہے، اس کا صلہ آپ نے دنیا والوں سے بالکل نہیں مانگنا۔ ایک شخص ہیں، ذات ہیں، اور اپنی ذات میں خود ادارہ ہیں، بلکہ تحریک ہیں، اور دنیا انہیں انجم نیازی کے نام سے جانتی ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ پوری کائنات میں یہ اپنی ذات میں انفرادی حیثیت کے حامل ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک عربی شاعر نے 40,000 اشعار لکھے، تھکی ہے فکر رسا اور مدہ باقی ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی کیا گیا، اور ابھی جو جاذب بھائی نے ترجمہ شروع کیا تو بہرحال اس ترجمے کو رکنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اس سلسلے کو آگے بہت سارے عربی کلام ایسے ہیں کہ جو بہرحال ابھی تک تشنۂ تعبیر ہیں کہ ان کو کنورٹ کیا جائے اردو زبان کی، جو باوجود اس کے کہ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ پڑھنے والوں کا ذوق شوق نہیں، لیکن اگر اچھی چیز ملے، اگر عدنان کلیانوی صاحب جیسا مولوی ہاتھ اٹھا کے داد دے سکتا تو زمانہ داد دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ باقی جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہر مہینے آپ یہاں پر آئیں تو یہ فیصل دسترخوان کے بعد ہوگا انشاءاللہ، جی ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بہت سارا کلام ایسا ہے کہ جس کو اردو کے لبادے میں ہمیں قوم کے سامنے لانا چاہیے۔ انجم نیازی صاحب وہ 40,000 اشعار ایک شخص نے لکھے محبوب پیغمبر کی ذات پہ، اور کہنے والے کہتے کہ معجزہ ہے
کہ کسی شخص نے اپنے پیغمبر کی ذات کے بارے میں 40,000 اشعار لکھے، لیکن انجم نیازی صاحب اس کائنات میں میری مطالعے کی حد تک ایسے واحد فرد ہیں کہ کسی امتی نے اپنے پیغمبر کے یاروں کی شان میں اکیلے نے 1,00,000 اشعار لکھے ہوں، اور پھر قلم بھی ان کا ایسا اللہ نے ان کو روانی عطا کی کہ ایک ایک صحابی رسول کے اوپر پوری پوری کتاب لکھ دی۔ اگر ان کی کتاب ہم دیکھیں، روشن ہے سب ستارے رسالت مآب کے، تو ان میں ان اصحاب کے نام پر بھی کلام لکھا کہ جن کے نام ممکن ہے کہ آج ہمارے وارثان منبر و محراب نے کبھی زبان پر لیے بھی نہ ہو، یعنی جن کے کردار سے، جن کے اسماء گرامی سے عمومی طور پر روایتی خطبہ بیچارے متعارف بھی نہیں ہیں، ان شخصیات پہ کلام انہوں نے لکھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کو مشاعرے کے بعد جب لفافہ دینا چاہا، ٹھیک ہے نا بھائی، یہ اب لازمی نہیں کہ میں آپ کو لفافے سے منع کر رہا ہوں، آپ کا حق ہے اور دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ یہ اس لیے بھی میں نے زور دے کر کہا کہ کل کلیانوی صاحب نیا مشاعرہ نہ رکھ لیں فی سبیل اللہ۔ لیکن انجم نیازی صاحب کا اپنا ایک معاملہ تھا، لیکن خطیب سارے ہوتے ہیں لیکن امیر عظیمہ جیسا ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ یہاں پر ہیں تو سارے، لیکن انجم نیازی بہرحال اگر یوں کہہ دیا جائے کہ اردو شاعری میں انجم نیازی صاحب عبدالشکور لکھنوی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی جنگ کی دھرتی سے، جسے لکھنؤ ثانی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگلی مزے کی بات یہ ہے کہ انجم نیازی صاحب اس رستے پر چلے اور ان کی ابتدائی جنگ میں مخالفت کرنے والے مولا حق نواز تھے، ٹھیک ہے، کہ کیا انہوں نے قوم کو الٹے رستے پر لگا دیا۔ تو نیازی صاحب خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خود مولا جنگوی صاحب نے وہ کیسٹ منگوائی، یہ شاعر کہتے کیا ہیں، اور جب سنی تو پھر ایک جملہ کہا کہ ہمارے گھنٹوں کی تقریر ایک طرف، ان کے 2 مصرے ایک طرف۔ اور اس لحاظ سے جو دوست سرائکی کا ذوق رکھتے ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ دیوان قمطر کا مطالعہ کریں، جہاں پہ آپ کو ایک ایک مصرے میں ایسے مناظرانہ نقطے ملیں گے کہ جو خطیبوں کی گھنٹوں کی تقریر پہ بھاری ہے۔ اور کہا کہ مولانا جنگوی شہید رحمہ اللہ کو پھر ہم نے مشاعرے پر بلایا تو وہ سب سے آخر میں جا کے بیٹھے، اسٹیج پر نہ بیٹھے آ کے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ آخر میں کیوں بیٹھے، کہ اگر میں آ کے فرنٹ پہ بیٹھوں گا تو آپ کا سلسلہ سارا رک جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ سوچ ہمیں بھی مل جائے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو انجم نیازی صاحب کہتے ہیں میری جو آخری کمٹمنٹ ہوئی مولانا کے ساتھ وہ یہ تھی کہ 18 ذی الحج کو یوم عثمان غنی پر مشاعرہ رکھیں گے، لیکن حالات پھر کچھ ایسے آئے کہ اس دور سے لے کر آج تک اس عنوان پہ مشاعرہ ہو ہی نہ سکا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کرے کہ اللہ بزم سخن کو اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی توفیق دے، تو انشاءاللہ انجم نیازی صاحب کو ایک دن کی تکلیف انشاءاللہ کراچی کی دے دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو نیازی صاحب کو ایوارڈ میں نے دینا چاہا، ایک بہت بڑا ہم نے ایوارڈ ان کے لیے بنایا، لیکن وہ پچھلا 15 سال سے میرے گھر پر ہی ہے۔ وجہ کیا تھی، جب نیازی صاحب سے گزارش کی ایوارڈ کے لیے تو ان کا جملہ ایک تھا کہ میں نے دنیا میں تہیہ یہ کیا ہے کہ ایوارڈ دنیا میں کسی سے نہیں لینا، یہ ایوارڈ میں نے قیامت کے دن لینا ہے۔ چل لینا کس سے، اللہ کے نبی سے۔ وہ ایوارڈ کیا ہوگا کہ میں نے رسول خدا سے عرض کرنا ہے کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے صحابہ کے قدموں کو بوسہ دے لوں، یہ ایوارڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب لفافہ دینا چاہا تو ان کا ایک ہی جملہ تھا کہ میں اس چیز کو انتہائی معیوب سمجھتا ہوں کہ پیسوں کے لیے میں صحابہ کی مدح کروں۔ ہمارے بھائی عثمان عباسی صاحب ہیں، ابھی جب اسماعیل یوسف تعارف فرما رہے تھے کہ نا بہترین لکھتے ہو کہ یہ ان کا خاندانی بھائی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ سخاوت اللہ نے ان کے پورے خاندان کو عطا کی ہے۔ تو جمیل الرحمان عباسی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے انجم نیازی صاحب کو بہاولپور بلایا ایک مدرسے کے پروگرام میں، ختم بخاری اور کلام انجم نیازی صاحب کا، اور اسٹیج بھرا ہو شیوخ سے، تو واہ واہ کرنی کس نے تھی، کی بھی نہیں کسی نے۔ یعنی اتنی خاموشی رہی کہ میزبان عباسی صاحب نے خود ان سے کہا کہ حضور محسوس نہ کیجئے گا، کیونکہ ہمارے اسٹیج کا مزاج نہیں ہوتا۔ تو انجم نیازی صاحب نے ایک جملہ کہا کہ بھائی آپ تو واہ واہ کی بات کرتے ہیں، اگر مجھے جوتوں پر بٹھا کر بھی یہ صحابہ کی مدح سنے میں تب بھی سنانے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اتنی سی گزارش ہے کہ ہم جب اللہ نے قلم ہمیں عطا کیا، کچھ لوگ وہ ہیں
جو لب و رخسار کے شہر ہیں، اللہ نے آپ کو فن یہ دیا لیکن لب و رخسار کے لیے نہیں بلکہ توصیف سرکار کے لیے دیا. یعنی جو اللہ رب العزت کے قرآن کا مضمون ہے اللہ نے وہ آپ کے قلم پہ رواں کر دیا. ٹھیک ہے بھائی. تو یہاں پہ بعض لوگ تو وہ ہیں جو چند سکوں کے لیے کرتاس کے بستر پر، صفات کے بستر پر قلم کو بے توقیر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو قلم کے صدقے سے عزت بھی عطا کی اور آپ کے قلم کو بے آبرو بھی نہیں کیا. تو اسے مزید بے آبرو نہیں کرنا بلکہ اسے باوقار بنانا کس سے ہے؟ توصیف صحابہ سے. ٹھیک ہے. اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے جیسے ہمارے جاسف بھائی نے بعض حوالہ جات ایڈ کر دیے، ٹھیک ہے، ایسے ہی اگر آپ یہ کریں گے تو یقین مانے ایسے مضامین آپ کے سامنے کھلیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے صحابہ کی مثال یوں ہے جیسے کھانے میں نمک. کھانے میں اگر 10 کلو کی دیگ ہو اور نمک کتنا ہوگا؟ چھٹانک بھر. یہی نا بھائی. لیکن اگر چھٹانک بھر نمک نہ ہو تو سارے کہیں گے بیڑا غرق کر دیا. کیا؟ چونکہ کھانے میں نمک چھٹانک بھر ہے تو کہ امت اربوں خربوں تک جائے گی یار وہی 1.25 لاکھ ہیں، تھوڑے سے ہیں. لیکن کھانے میں نمک اگر کوئی نہ ہو تو کھانا بے لذت ہو جاتا ہے. اس امت میں صحابہ نہ ہو تو امت بے عزت ہو جاتی ہے. اس کی لذت ہے تو کھانے کے صدقے ہے، امت کی عزت ہے تو پیغمبر کے صحابہ کے صدقے سے. پھر وہ رسول خدا مدنی کریم کے صحابہ ایک دو نہیں، رسول خدا مدنی کریم یعنی معصوم پیغمبر 2250 احادیث میں جن کی تعریف و توصیف بیان کرے، وہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے. تو آپ حضرات سے گزارش اتنی سی ہے کہ اس سلسلے کو رکنے نہیں دینا. ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا، کمٹمنٹ دنیا والوں کے ساتھ نہیں کرنی. یہ کمٹمنٹ آپ اللہ کی ذات کے ساتھ کر لیں کہ مولا جن کی تعریف و توصیف تو نے کی ان کی تعریف و توصیف میں کروں گا، لیکن بھوکا مجھے تو نہیں مارے گا. کسی کا محتاج زمانے میں نہیں کرے گا. میں حلفاً قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ کام وعدہ اللہ کی ذات کے ساتھ کر لیں، اللہ وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں پہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ٹوٹنے نہیں پائے گا. اس میں کلیانوی صاحب چونکہ ایک زرکونی شخصیت ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، مثلا کافی سارے ان کے اسے ہیر پھیر کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ان کو زاویہ کہہ لیں ان کی شخصیت تب بھی ٹھیک ہے. ابھی وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی کتابچہ ایسا جس میں اشعار کو جمع کیا جائے. آپ باقی دور کے شعراء کرام کو چھوڑ دیجئے، اگر آپ انہی حضرات کے لکھے ہوئے کلام لے لیں تو انشاءاللہ بزم سخن آپ کو تقریباً 100 کلام تو ایٹ اے ٹائم دے سکتی ہے صحابہ کرام کی شان پہ. تو آپ بزم کلیانوی کے پلیٹ فارم پہ وہی کتابچہ اپنے ان خطبہ کو دیجئے کہ جنہوں نے کل فن تقریر کے لیے اسٹیج پر آنا ہے، جنہوں نے نقابت کرنی ہے، اشعار ان کے ہوں گے، زبان ان کی ہوگی، عمل آپ کو ہوگا، تو انشاءاللہ ذکر صحابہ عام ہو جائے گا. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کو بہترین جزا دے. اللہ پاک آپ کے پل پل کو بابرکت بنائے. رب تعالیٰ آپ کے حرف حرف کو آخرت کے اندر محبوب پیغمبر کی شفاعت کا باعث بنا دے، اور رب تعالیٰ آپ کی جوانیوں میں برکتوں کا خوب خوب فیصلہ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب